تو ایسا نہ کریں کبھی بھی ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ صحابہ کی بات کرنی شروع کر دیں تو یوں محسوس ہو کہ آپ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اہل بیت نبوت بھول ہی گئے ہیں۔ یاد رکھنا ایمان بچے کا ہی اس کا کہ جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی اولاد کا پیار ہوگا، باقی تو ایمان ضائع ہو جائے گا۔ لیکن یہ شرط نہیں کہ آپ کسی صحابی کا تذکرہ ہی نہ کریں، ساری زندگی یہی کہتے رہیں کہ میں اہل بیت نبوت کا نوکر ہوں۔ تو بھئی آپ، اور اب تو خیر ایک اور بڑی بات ہو گئی ہے، ایک فرق لوگوں نے شروع کر دیا، کہتے در والے اور نے تے گھر والے تے تیری کنے ڈیوٹی لائی ہے نکھیڑن دی، اپنی بھی حیثیت کا تعین کرنا۔ کاکا تو کیا ہے؟ در والے گھر والوں کا جو فرق کر رہا ہے تو بھی تو بولنا، تو کیا ہے؟ اپنی بھی حیثیت کا، تیری حیثیت ہے کہ تو تعین کرے گھر والا کون ہے اور در والا کون ہے؟ کس طرح کی بات کر؟ سیدہ عائشہ صدیقہ تمہیں در والی نظر آتی ہیں؟ آپ صوفیاء کے ماننے والے حضرت مجدد الفسانی، اتنا بڑا صوفی بھی دوبارہ آئے گا دنیا میں۔ شیخ احمد فاروق سرہندی فرماتے ہیں میں ختم شریف پڑھتا تھا، سویرے پڑھیے گا حضرت عمر فاروق کا ختم شریف، ان کا بھی یہ سال ثواب ہوتا ہے۔ حضرت مجدد صاحب کہتے ہیں میں سال ثواب کرتا تھا، ختم شریف پڑھتا تھا، اہل بیت کے نام لیتا، خلفاء کے نام لیتا، عشرہ مبشرہ کے نام لیتا، صرف نہ مطلب مجھ سے رہ جاتا حضرت عائشہ صدیقہ کا نام، میں ان کا نام لے کے سال ثواب نہیں کرتا تھا۔ فرماتے ہیں مجھے ایک رات خواب میں مدینے والے رسول کی زیارت نصیب ہوئی۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا شیخ احمد تمہیں پتہ ہے میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، تمہیں پتہ ہے میں کھانا ادھر جا کے کھانا پسند کرتا ہوں اور تو میری عائشہ کا نام ہی نہیں لیتا دعا میں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد تحیہ کیا، اب میں بات شروع یہاں سے کرتا تھا کہ سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ۔ تھوڑی احتیاط کریں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم فیصلہ کرائیں گے صحابہ اور اہل بیت کے بیچ؟ اپنے نظریات کو مضبوط کریں، اپنے عقائد کو مضبوط کریں۔ امام حسن اور امام حسین کی عظمت ایمان ہے، لیکن یاد رکھنا حضرت عثمان غنی ان کے خالو ہیں، اور وہ والے خالو ہیں کہ ان دونوں کو تلواریں دے کے نا مولا علی نے حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا تھا۔ آپ اس بندے کی شان سمجھتے ہیں کہ جس کی حفاظت کے لیے حسن اور حسین کھڑے ہیں تلواریں لے؟ آپ مقام کو سمجھیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ۔ تو صحابہ کا اکرام کریں، اہل بیت نبوت کا اکرام کریں۔ بات چونکہ لمبی نہیں کرنی، قرآن مجید نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں، کافروں پہ رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں رحم دل ہیں، تو کہہ رہا ہے آپس میں دشمن تھے۔ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت حضور کے سارے ساتھ، والذین معہ کے لفظ ہے نا، سارے ساتھ والے آپس میں رحم دل ہیں۔ تو میاں تجھے کہاں سے اختلاف نظر آ گیا؟ اور پھر ایک اور بات یاد رکھنا، تو بڑا محب ہو کہ اگر کبھی یہ سوچے نا کہ میں صحابہ کی بات کروں اور اہل بیت کی نہ کروں، اور اہل بیت کی کروں تو صحابہ کی نہ کروں، تو یاد رکھنا ابا اور چچا کی کبھی لڑائی ہو بھی جائے نا، بھائی اگر کبھی آپس میں ناراض ہو بھی جائیں، تو بیٹا اگر بولے نا باپ کی حمایت میں اور چچا کے خلاف کوئی بات کرے، تو ابا کہہ دیتا ہے جس کی حمایت میں وہ بول رہا ہوتا ہے کہ پتر تو چپ کرے، ساڈا پراواں دا معاملہ ہے، تیرا کوئی حق نہیں ہے اس میں بولنے کا، تیرا کام، حالانکہ وہ ابا کی حمایت میں بولا تھا، پر ابا کہنے لگے پتر تیرا کام، یہ ہمارا بھائیوں کا معاملہ ہے، ہم دونوں برابر کے، ہم جانے ایک دوسرے سے بات، تیرا حق بنتا۔ تو بھئی اگر ان کے کوئی مشاجرات ہوئے بھی تو میرا اور آپ کا حق بنتا۔ اب بات کو سنیں اور اچھی طرح دل میں جگہ دیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن نے نص بیان کر دی، محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، پیار جو ہوتا ہے نا وہ اپنا روپ خود اختیار کرتا ہے، وہ اپنا روپ خود اختیار کرتا ہے۔ 5,000 روپیہ 10 محرم کو کسی مسجد میں بڑی نیکی کر کے لنگر میں آپ نے دے دیا تو امام حسین کا پیار پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ چودھری صاحب تو جا کے دیکھتے بھی نہیں کون سی پک رہی ہے امام حسین کے نام، ہاں نہیں دیکھتے،
آپ دوستوں کے لیے جب دعوت پکاتے ہیں تو آپ ہوٹل تلاش کرتے ہیں، مرضی کا آرڈر دیتے ہیں، اور امام حسین کے نام کی نیاز آپ نے پکائی ہے تو آپ کا تو لنگر کے معاملے میں وہ رویہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ میں دور تو جاتا ہی نہیں، میں تو ابھی لنگر پہ ہوں۔ یہ محفل میں جا کے نا تو اس نے 2000 روپیہ پھینک دیا ہے قاری صاحب پہ، تو جو کہتا ہے میرا عشق پورا ہو گیا امام حسین کے ساتھ، چھٹی ہو گئی بات۔ او خدا کے بندے، امام علی مقام کے ساتھ تیرا پیار۔ میری اماں بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، کھیر پکتی تھی 10 محرم کو، اماں کہتی تھی ٹھوٹیاں بھی ضروری ہیں، اور پھر میری اماں کہتی تھی اس نے لنگر بانٹنا ہے وہ پہلے وضو کر لے، یہ میرے نبی کی اولاد کے نام کا لنگر ہے۔ میں کئی دفعہ دلیلیں دیتا تھا، وہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا کسی کتاب میں کئی دفعہ اماں جی یہ وضو نہیں یہ دے ضروری، تو کہنے سے پتر تینوں نہیں پتا، اے حسین پاک دی گل۔ یہاں تو اب ماحول ہی ہمارا رویہ ہی کوئی نہیں، کیفیت ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک 1000 کتاب لکھی ہے، وہ ارضیات پر بھی بحث کرتے ہیں اور وہ ہمیں جغرافیہ بھی بتاتے ہیں، اور وہ ہر لحاظ میں مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ کچھ لوگ کتابیں پڑھتے پڑھتے خشک بھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی بڑا نقص واقعہ ہوتا ہے، خشکی رہ جاتی ہے، شعر و سخن کا کوئی ذوق باقی نہیں رہتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی غوث پاک کے نام کا لنگر تھا، غوث اعظم کی شرینی سمجھ لیں، جس طرح اب تو خیر وہ نہیں رہا، پہلے ہوتا تھا کہ وہ شکر پارے لے آتے تھے 11ویں والے دن، لوگ اس پہ ختم ہو مکھانے آ جاتے تھے، تو وہ شرینی تھی تھوڑی سی غوث پاک کے نام کی، ختم شریف ہو گیا اس پہ، تو اس کا ایک ٹکڑا زمین پہ گر گیا۔ میری بات پہ غور کرنا، میں آپ کو ملنگ کی بات نہیں بتا رہا، اس بندے کی بات بتا رہا ہوں کہ جو ہر وقت دلائل کی دنیا میں رہتے ہیں، جو براہین کی دنیا میں رہتے ہیں، جو قلم کے پیچ و تاب سے پورے آگاہ ہیں، جنہیں بات کرنے کا ڈھب اور سلیقہ مکمل دلائل کے ساتھ آتا ہے، لیکن تھوڑی سی شرینی غوث پاک کے نام کی زمین پہ گر گئی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ زمین پہ اترے، ہاتھ نہیں لگایا، سر جھکایا، اور پھر اپنی زبان کے ساتھ شرینی اٹھائی، تو ساتھ دائیں بائیں جو شاگرد مرید بیٹھے تھے کہنے لگے حضور یہ والا رنگ تو پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ آپ فرمانے لگے جو تم نے پہلے سارے رنگ دیکھے ہیں وہ اسی رنگ کا صدقہ ہے، یہ اسی رنگ کا صدقہ ہے جو تم نے پہلے سارے دیکھے ہیں۔ کیفیات ہی نہیں ہے۔ حضور کی اولاد کی تو بات کرے، نبی پاک کی اولاد کی۔ حضور مفتی اعظم ہند فرمایا کرتے تھے مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی حضور کی اولاد کا نام بغیر وضو کے زبان سے ادا کیا ہو۔ سرکار کی اولاد سے پیار کریں، اہل بیت نبوت کے ساتھ ہمارا رشتہ عقیدت کا ہو، اور ہمارے لب و لہجے سے بات چھلکے کہ ہمیں رسول پاک کی اولاد سے پیار ہے۔ دیکھو نا یارو، اگر چودھری صاحب خود جائیں 10 محرم کو اچھے چاول خرید کے لائیں، اور پھر وہ پکانے والے کو خود بلا کے تلقین کریں، اور پھر وہ کہیں کہ آج جو برتن ہے نا ناراض ہو گئے ہو، اسی میں چودھری جاب دے ہو، سارے ہوں ہاں ہی نہیں کر دے۔ اور میری بات سنو صاحب، بات کو سمجھو، بیٹی کی شادی ہو تو بندہ پورے جوبن پہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خاص شے ہونی چاہیے، کوئی خاص پیار ہے نا بیٹی سے، تو پیار بتلاتا ہے کہ ابا خود گیا ساری چیزیں خریدنے، وہ خود گیا ہر سارے کام کرنے۔ چلے میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، ابھی کی تازی، میں کبھی گھر کوئی چیز نہیں لے کے گیا تھا، کبھی بھی، بہن بھائی بیوی وہ ان کی طاقت نہیں کبھی مجھے کہہ دیں کہ آندھی باری فلانی شے لے آئے۔ جب سے بچے ہوئے ہیں نا وہ جو مرضی آرڈر لگا دیتے ہیں، جو مرضی۔ ایک دو دفعہ میں نے ان کی اماں سے کہا انہیں منع کرو، کہندی تسی آپ ہی کر لو، بات کو سمجھیں۔ کئی دفعہ اترتا ہوں گاڑی سے، ان کی مرضی کی چیز لیتا ہوں، گھر تو داخل ہونا ہے کہ نہیں، بگڑ جاتے ہیں نہ لے کے آئے، بگڑ جاتے ہیں۔ میں ملتان شریف تھا پرسوں ترسوں، تو سب سے چھوٹے والے نے مجھے کہا کہ گھر تاں وڑیا جے میری گڈی لے کے ہونی جے، وہ کار دیکھ لی کسی کی، تو میں آدھی رات کو ڈھونڈتا پھرتا تھا کہ اس کی گاڑی مل جائے تاکہ میں تو یہ پیار ہے نا، پیار آپ کو بہت سارے کام کراتا ہے جو آپ پہلے، او یار امام حسین سے پیار ہو جائے۔